السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج اتوار کا دن ہے، سنڈے کمنٹ باکس ہمارا 26واں ایپیسوڈ ہے، جس میں ہمارے ساتھیوں کے چند سوالات ہیں۔ آج انشاءاللہ ہم ان کے جوابات آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ دھیان سے سن کر سمجھ لیں، اور چینل کو اگر سبسکرائب نہ کیے ہوں تو ضرور چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ارشد انصاری، ان کا سوال ہے کہ کیا لوور اور پینٹ پہن کر نماز پڑھ سکتے ہیں؟ جی ہاں، بالکل۔ لوور ہو یا پینٹ ہو تو اس سے ستر عورت چھپا ہوا رہتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ جب اس میں کوئی بے پردگی نہیں ہوتی ہے تو اس کو پہن کر نماز پڑھنے میں کسی بھی قسم کی کوئی دقت، کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ آصف قریشی، ان کے 2-3 سوالات ہیں۔ ان میں سے پہلا یہ ہے کہ نکاح کہاں کرنا افضل ہے، مسجد میں یا ہال میں، اور کس وقت کرنا چاہیے، صبح کو بہتر رہے گا یا رات کو؟ نکاح کے حوالے سے مستحب جو ہے وہ یہ ہے کہ مسجد کے اندر نکاح خوانی ہونی چاہیے، لیکن یہ اچھا طریقہ ہے، افضل طریقہ ہے، مستحب طریقہ ہے۔ اس کے علاوہ ہال میں بھی اگر پڑھتے ہیں نکاح تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، گھروں میں اگر پڑھتے ہیں تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، البتہ مسجد کے اندر ہونا یہ مستحب ہے۔ ان کا دوسرا سوال یہ ہے کہ ناخن کاٹ کر دفنانے سے کیا مراد ہے؟ شہروں میں تو یہ ممکن نہیں ہے۔ کسی صاحب نے ان کو وظیفہ بتایا تھا کہ ناخن کاٹ کر دفنا دیا جائے تو اس میں روزی روزگار میں برکت ہوگی، تو اس کے حوالے سے یہ جاننا چاہتے ہیں۔ دیکھیے، دفنانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو مٹی کے نیچے کہیں دفن کر دیں، ایسی جگہ پر آپ ڈال دیں کہ جہاں پر کسی کا پیر وغیرہ نہ پڑے۔ یہ اصل مقصد ہے کہ راہوں وغیرہ میں نہ ڈالے جائیں، گندی جگہوں پر نہ ڈالے جائیں، اس کو کسی ایسی جگہ پر ڈالیں کہ جہاں پر لوگوں کا آنا جانا نہ ہو، پیر وغیرہ نہ پڑے۔ اب جن صاحب نے آپ کو وظیفے کے لیے بتایا ہے تو اس میں انہوں نے دفنانے کے لیے اگر کہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اسے مٹی کے نیچے دفن کر دیں۔ ان کا تیسرا سوال یہ ہے کہ اگر کسی کا کسی مبارک تاریخ میں انتقال ہو جائے، جیسے کہ رمضان المبارک کے دنوں میں یا جمعہ کے دن یا 3 رمضان کو جو مبارک تاریخیں ہوتی ہیں، تو لوگ کہتے ہیں کہ کوئی ضرور نیک کام کیا ہوگا اس لیے مبارک دن اسے ملا، اس کی کیا حقیقت ہے؟ دیکھیے، اس کے حوالے سے آپ یہ سمجھ لیجئے کہ جمعہ کا دن جو ہوتا ہے وہ واقعی مبارک دن ہوتا ہے، رمضان المبارک کا دن مبارک دن ہوتا ہے، یا اور بھی جو مبارک تاریخیں ہوتی ہیں۔ یقیناً ہمارے اولیاء کرام یا ہمارے اسلاف کی جو وصالوں کی تاریخ ہے یا ان کے پیدائشوں کی تاریخ ہے، ان کے عرس کی تاریخ ہے، وہ مبارک تاریخیں ہیں۔ تو اگر کسی دن اس کا انتقال ہوتا ہے تو ایسا نہیں کہ مطلب وہ نیک تھا یا نیک کام کیا تھا اس لیے وہ دن پایا، ایسا نہیں ہے۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ اس کی برکت اسے ملے گی۔ اسی طرح اگر کسی کا اور دنوں میں انتقال ہو جائے تو یہ کہنا کہ یہ جو ہے اس کے اعمال اچھے نہیں تھے اس لیے جمعہ کا دن نہیں پایا، رمضان کا دن نہیں پایا، عاشورے کا دن نہیں پایا، تو اس طرح کا خیال کرنا درست نہیں ہوگا۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ بھائی کوئی اگر مبارک دن پاتا ہے تو ہم یہ گمان کرتے ہیں کہ اس نے کوئی اچھا کام کیا ہوگا اس لیے یہ مبارک دن ملے گا، تو یہ ہمارا اپنا گمان ہے، لیکن کسی کے بارے میں ہم بدگمانی ہرگز نہ کریں۔ ایک سوال یہ پوچھا گیا ہے اختر انصاری سے کہ ہاف ٹی شرٹ پہن کر فاتحہ کرنا کیسا ہے؟ بھائی، ہاف ٹی شرٹ پہن کر نماز پڑھنا جائز ہے تو فاتحہ کرنا کیوں نہیں جائز ہوگا؟ اس پر ہم نے نماز پڑھنے کے حوالے سے ایک کلپ آلریڈی اپنے چینل پر ڈالی، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح فاتحہ اگر پڑھنا چاہتے ہیں ہاف ٹی شرٹ میں تو پہن سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ زین العابدین، ان کا سوال ہے کہ رفع یدین کرنا کیسا ہے؟ رفع یدین کرنا احناف کے نزدیک، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نزدیک اور ان کے ماننے والوں کے نزدیک رفع یدین ثابت نہیں ہے، منسوخ ہے۔ البتہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نزدیک رفع یدین ثابت ہے، اس لیے وہ رفع یدین کہتے ہیں۔
اسی طرح غیر مقلدین بھی رفع یدین کرتے ہیں، لیکن احناف کے نزدیک رفع یدین کی جو حدیثیں ہیں وہ یا تو منسوخ ہیں یا پھر ضعیف ہیں کہ جن کا اعتبار نہیں کر سکتے ہیں، اس لیے احناف کے نزدیک رفع یدین کرنا یہ درست نہیں ہوگا۔ سمیر لاکھانی، ان کا سوال یہ ہے کہ حضرت اگر نماز میں اتنی آواز میں پڑھتا ہوں کہ خود سن سکوں تو دوسرے تک آواز جاتی ہے، اور اگر اس سے کم کروں تو خود نہیں سن سکتا، کیا کروں؟ دراصل ہم نے ایک ویڈیو بنائی تھی کہ نماز میں کم از کم اتنی آواز میں پڑھنا ضروری ہے کہ آپ خود سن سکیں۔ اگر اس سے کم آواز میں آپ پڑھیں گے تو نماز نہیں ہوگی۔ دیکھیے، یہ جو خود سن سکیں اتنی آواز میں پڑھنا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بھائی آپ کے دائیں بائیں آزو بازو جو کھڑا رہے گا، ایک یا دو آپ کے صف میں، جو ایک یا دو آپ کے آزو بازو میں جو ہے تقریباً وہاں تک آواز پہنچتی ہے۔ تو اگر اتنی آواز پہنچتی ہے تو یہ نارملی آواز مانی جائے گی، اس کو بلند آواز نہیں کہا جائے گا۔ ہاں، اگر 3 4 5 لوگوں تک یا صف کے آخری حصے تک آواز پہنچ رہی تو مطلب ہے کہ آپ بہت زیادہ آواز کر رہے ہیں، اتنی آواز کی ضرورت نہیں ہوگی۔ آپ کا جو مسئلہ ہے کہ بھائی آزو بازو والے سن لیتے ہیں، تو یہ سب کا مسئلہ ہے، سب آزو بازو والے 1 2 جتنے رہتے ہیں وہاں تک تقریباً آواز جاتی ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہوگا۔ ایک سوال یہ پوچھا گیا، رفیق کھتری ہیں، یہ پوچھتے ہیں کہ گھر میں فوٹو فریم لگانا کیسا ہے؟ گھر میں فوٹو فریم لگانا یہ بالکل ناجائز اور حرام کام ہے، خاص کر کے بزرگان دین کے تعلق سے جو وہمی اور تصوری فوٹو ہے، خیالی تصویر جو ان کی بنائی گئی ہے، ان کو تعظیم کی نیت سے اپنے گھروں میں لگانا یا اپنی ہی فوٹو تعظیم کی نیت سے فریم وغیرہ میں لگا کر دیوالوں میں لٹکانا، یہ شریعت کی نگاہ میں ہرگز جائز نہیں ہے۔ فرحان احمد یہ پوچھتے ہیں کہ قربانی کے جانور سے جب خون نکلتا ہے تو ایک کپڑے میں اسے سکھا لینا کیسا ہے؟ نالی میں اگر نہ بہائیں تو، یعنی ان کے یہاں کچھ ایسا مشہور ہے کہ جب قربانی کا جانور ذبح کرتے ہیں تو جو پہلا قطرہ نکلتا ہے، پہلی بار جو خون نکلتا ہے تو اس کو کپڑے میں سکھا لیتے ہیں، کہتے ہیں اسے نالی میں نہیں جانا چاہیے۔ تو کیا اس خون کا احترام کرنا یہ ضروری ہے؟ یاد رکھیے کہ حدیث مبارکہ میں قربانی کے جانور جو ذبح کیے گئے ان کا احترام یہ بتایا گیا ہے، لیکن اس کے خون کا احترام یہ نہیں ملتا ہے۔ خون ناپاک ہوتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کو کسی کپڑے میں سکھانا اور کپڑے کو ناپاک کرنا یہ درست نہیں ہوگا۔ ذبح کیا جائے اور اس پر پانی مار کر اسے بہا دیا جائے، وہ صاف ہو جائے، یہی بہتر طریقہ ہے۔ کچھ جگہوں پر جو ہے گڑھا وغیرہ کر کے خون اس میں گرا کے اوپر سے دفن کر دیتے ہیں، تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ بہرحال اسے ایسی جگہوں پر نہ ڈالیں کہ جہاں پر لوگوں کا آنا جانا ہوتا ہو، تو ایسی جگہوں پر آپ اس کو نہیں ڈال سکتے۔ اسی طرح کسی کپڑے وغیرہ میں سکھانے کا کوئی مطلب نہیں، کیونکہ وہ خون ناپاک ہوتا ہے، تو کسی کپڑے کو اس خون میں لپیٹنا اور بلا ضرورت کپڑے کو ناپاک کرنا یہ درست نہیں ہوگا۔ محمد صدیق ان کا سوال ہے کہ اگر کوئی مسلمان جان بوجھ کر نماز نہیں پڑھتا ہے، نمازوں کو چھوڑ دیتا ہے، تو کیا وہ مسلمان رہے گا؟ دیکھیے، نماز پڑھنا الگ ہے اور نماز کی فرضیت کو جاننا الگ ہے۔ اگر کوئی شخص یہ جانتا ہے، مانتا ہے کہ بھائی نماز فرض ہے، ہمارے اوپر پڑھنا ضروری ہے، تو وہ شخص مسلمان ہے۔ اگر نماز نہیں پڑھتا ہے تو وہ اس کا گناہ پائے گا۔ لیکن اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ جو انکار کرتا ہے کہ نماز فرض ہی نہیں ہے، نماز کوئی چیز ہی نہیں ہے، تو پھر وہ ضروریات دین کا انکار کر رہا ہے، وہ دائرے اسلام سے نکل جائے گا۔ تو نماز چھوڑنا ایک الگ چیز ہے، نماز کا انکار کرنا الگ چیز ہے۔ نماز چھوڑنے والا گنہگار ہے اور نماز کا انکار کرنے والا دائرے اسلام سے نکل جائے گا، وہ مسلمان نہیں رہے گا۔ وسیم علی یہ پوچھتے ہیں کہ کیا دوست یا بھائی کے کپڑے پہن کر نماز پڑھ سکتے ہیں؟ بھائی آپ کے دوست ہیں یا آپ کے بھائی ہیں اور ان کا کپڑا آپ پہننا چاہتے ہیں دوستی میں یا بھائی بھائی کی وجہ سے، تو اجازت لے لیں، اور صاف پاک کپڑے ہیں تو ظاہر سی بات ہے ان کی اجازت سے آپ پہنے ہیں تو اس کو پہن کر نماز پڑھنے میں کوئی دقت نہیں ہوگی، نماز ہو جائے گی۔
شہزاد انصاری، ان کا سوال یہ ہے کہ مرد و عورت کے لیے پیر پر پیر رکھ کر سونا کیسا ہے؟ چت ہو کر، جیسے اسے سیدھا ہم لیٹتے ہیں پھر پیروں کو پیروں پر اس طرح رکھ کر سوتے ہیں، تو بھائی چت سونا یہ جائز ہے، البتہ جو ہمارا صحیح طریقہ وہ یہ ہے کہ داہنے کروٹ پر ہم سوئیں، ہمارا چہرہ قبلے کی طرف ہو، لیکن بائیں کروٹ پر سوتا ہے یا کوئی چت سوتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اسی طرح جب اس طرح اسٹیٹ ہم سوتے ہیں اور تو پیر پر پیر اس طرح رکھے رہتے ہیں تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، اس طرح سونا جائز ہے۔ ایک سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ کیا دعا کبھی بھی مانگ سکتے ہیں؟ جی ہاں بالکل، دعا مانگنے کا کوئی خاص وقت مقرر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے دعائیں کرو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا کے لیے کہا ہے، کوئی وقت مقرر نہیں کیا ہے، تو بندے کیوں کر دعا کے لیے کوئی وقت مقرر کر سکتے ہیں؟ جب آپ کا دل چاہے اور جس وقت آپ کا من کرے آپ اپنے رب کی بارگاہ میں دعا مانگ سکتے ہیں، اس کے لیے کوئی ٹائم ٹیبل مقرر نہیں ہے۔ البتہ اتنا ضرور کریں کہ جب دعا آپ کو مانگنی ہو تو اس سے پہلے کوئی نیک کام کر لیں، نمازیں پڑھ لیں یا صدقات خیرات وغیرہ کر لیں، تو اس میں دعا کی قبولیت کا امکان بڑھ جاتا ہے۔ ایک سوال یہ پوچھا گیا کہ جو فاتحہ نہ کرے کیا وہ وہابی ہے یا دیوبندی ہے؟ بھائی فاتحہ کرنا نہ کرنا، دراصل فاتحہ جو ہے نا یہ ضروریات دین میں سے نہیں ہے، یہ معمولات اہل سنت میں سے ہے۔ معمولات اہل سنت کا جو انکار کرتا ہے وہ شخص دائرے اسلام سے نہیں نکلتا ہے، البتہ وہ شخص گمراہ ضرور کہلاتا ہے جو معمولات اہل سنت ہوتے ہیں۔ فاتحہ دینا دلانا یہ معمولات اہل سنت میں سے ہے۔ اگر کوئی فاتحہ نہیں دلاتا ہے تو ہم اس کو وہابی یا دیوبندی نہیں کہہ سکتے ہیں، البتہ اگر کوئی فاتحہ نہیں دلاتا ہے اس وجہ سے کہ اس کا انکار کرتا ہے تو ہم یہ ضرور کہیں گے کہ یہ وہابیت یا دیوبندیت کی وجہ سے انکار کر رہا ہے، تب ہم اس کو وہابی کہیں گے۔ نہ دلانا ایک الگ چیز ہے اور انکار کرنا ایک الگ چیز ہے۔ نہیں دلاتا ہے اس کی مرضی، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر انکار کرتا ہے یا کسی کو روکتا ہے تو ضرور بھی ضرور اس کے اندر وہابیت ہوگی یا دیوبندیت ہوگی، اس لیے وہ فاتحہ خوانی سے روک رہا ہے۔ بہرحال فاتحہ دینا دلانا یہ معمولات اہل سنت میں سے ہے۔ ایک سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ کیا سنت، نفل، فرض، وتر سب میں ثنا پڑھنا ضروری ہے؟ یعنی سنت موقدہ یا غیر موقدہ یا نفل جو ہم پڑھتے ہیں یا فرض نمازیں یا وتر، جب ہم نیت باندھتے ہیں اللہ اکبر کہہ کے تو پہلی رکعت میں ہمیں ثنا پڑھنا رہتا ہے۔ تو پوچھتے ہیں کہ کیا سنت میں بھی ایسے پڑھنا ہے، نفل میں بھی، فرض میں بھی، وتر میں بھی؟ جی ہاں، جب بھی آپ نماز کی نیت باندھیں گے اللہ اکبر کہہ کر تو سب سے پہلے آپ کو ثنا ہی پڑھنا چاہیے، یہ سنت طریقہ ہے۔ اب نماز چاہے سنت ہو یا نفل ہو یا فرض ہو یا واجب ہو۔ تو یہ تقریباً ہمارے 15 سوالات تھے جس کو جوابات آپ تک پہنچا دیے گئے۔ طبیعت کی ناسازی کی وجہ سے جو ہے آواز میری سن رہے ہوں گے بہت دھیمی ہے، اب تمامی حضرات میرے لیے خصوصی طور پر دعا کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔